السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. بنگلہ دیش میں بہت زیادہ تشویشناک سچویشن. میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی کہ یہ پروٹیسٹ جو بنگلہ دیش میں ہو رہے ہیں اور اسی طرح کے پروٹیسٹ پوری دنیا میں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. یعنی کہ ایک نارم بن گیا ہے کہ ہر دوسرے ملک میں آپ دیکھو کہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں لے لیں, مڈل ایسٹ میں آپ نے دیکھا پوری عرب اسپرنگ اس بات پہ بیس کر رہی تھی کہ ہر ملک میں پروٹیسٹ شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد آپ نے پاکستان میں دیکھا کتنے پروٹیسٹ ہوتے ہی رہتے ہیں. جو بھی پارٹی جو ہے لوز کر جاتی ہے وہ ایک پروٹیسٹ کا سلسلہ ملک کے اندر شروع کر دیتی ہے. تو یہ پروٹیسٹ کی کیا ایک سائنس ہے, ایک نئی سائنس بن گئی ہے جس کے تحت پاکستان میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی جو گورنمنٹ الیکٹ ہو کر آتی ہے وہ اسٹیبل ہوتی ہی نہیں ہے, بیکاز اس کو ملک کے مسائل حل کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا. وہ مستقل اسی تگ و دو میں لگی رہتی ہے کہ وہ اپنی حکومت کو کیسے بچائے گی, اپنے جو ہے وہ دن کیسے ایکسٹینڈ کرے گی. دنوں اور مہینوں کی لیے جو ہے وہ مطلب ان کو اسٹرگل کرنی پڑی ہوتی ہے. تو what about the real issues of the people? What about all those پرومسز جو کہ الیکشن سے پہلے کیے جاتے ہیں کہ جی ہم آئیں گے تو ملک میں یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے اور لوگوں کا ایسے ہم فلاح و بہبود کریں گے, غریبوں کا استحصال ہم جو ہے وہ اس طرح سے ختم کریں گے. تو وہ سب تو بالکل ہی پس پش چلا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مکمل جو ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, ایک تو وہ کٹ شاٹ بھی ہوتا ہے ہر دفعہ پاکستان میں آپ نے دیکھا, اور دوسرا یہ کہ وہ مستقل جو وقت ہے وہ اسی کوشش میں اپنی حکومت کو, اپنے تختے کو بچانے کے لیے میں صرف ہو جاتی ہے. تو بنگلہ دیش میں تو یہ لائک حسینہ واجد کی تیسری یا چوتھی حکومت تھی اور 15 سال سے, پچھلے 15 سال سے وہ حکومت میں تھیں. اور اپوزیشن کی جو حسینہ جو تھی خالدہ ضیاء, ان کو مختلف کرپشن چارجز لگا کر کے ان کو ہاؤس اریسٹ میں کافی عرصے سے رکھا گیا ہوا تھا. اور لیکن جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ سب پروٹیسٹ جو دنیا میں ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام جینون نہیں ہیں. جینون سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو ریگریٹس اور جو ڈسینٹ وہ شو کر رہے ہیں لوگوں کے جو مطالبات ہیں وہ جینون نہیں, وہ تو جینون ہوتے ہیں. ریگریٹس تو جینون ہوتی ہیں, لیکن وہ کیا وہ واقعی ایسے پروٹیسٹ ہیں جو کہ ان لوگوں نے خود سے شروع کیے ہیں. ایک لوکل ایفرٹ ہے, ایک لوکل جو لوگ ہیں, عوام ہے, وہ تنگ آ کر اپنی حکومتوں سے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ اپنی حکومتوں کے خلاف مطلب پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور یہ ایک جینون لوکل فینومینا ہے, پھر تو یہ ٹھیک ہوگا. لیکن فرض کریں اگر ایک دوسرا ملک ہے جو کہ اس حکومت سے ناخوش ہے اور وہ اس نے اپنے این جی اوز کا ایک نیٹ ورک وہاں پہ بنایا ہوا ہے اور وہ انسٹیگیٹ کر رہا ہے لوگوں کو, وہ بار بار میسیجز کر رہا ہے اور وہ بار بار ایک مٹیریل میڈیا میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے اور وہ ڈیٹس فکس کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو ایکوپمنٹ بھی دے رہا ہے, یہ ان کے جھنڈے بھی بنا کے دے رہا ہے, ان کو مختلف ٹیگ لائنس بھی دے رہا ہے. تو اگر یہ چیز ایک باہر کے کسی بھی اینٹی کی طرف سے یہ ہو رہی ہے تو پھر وہ کلر ریولوشن ہوتی ہے, اور وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف ایک چیز صرف نہیں ہوتی, بلکہ اس میں آپ نے ایک پوری قوم کو ایک طرح سے یرغمال بنایا ہوتا ہے اور ایک پوری قوم کے اندر آپ نے ایک فوراً انیشیٹڈ, فوراً انسٹیگیٹڈ جو ہے پروٹیسٹ کے اندر آپ ان کو انوالو کر رہے ہیں. اور وہ لوگ عوام یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے جینون ریگریٹس ہیں اور یہ تو ہم لوگ ہیں, ہم خود کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو پیچھے سے سوئچ آن اور سوئچ آف کرنے والا تو کوئی اور ہے. تو یہ بات جو ہے یہ فینومینا بہت سارے ملکوں میں اگر آپ گوگل کریں گے تو کلر ریولوشن کا آپ کو بہت سارے ملکوں میں اگزامپل ملے گی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار انسٹنس اگر یو ایس ہے جس کو عادت ہے ہر ملک کی سیاست میں انٹرفیئر کرنے کا, اگر وہ ایسے کرتا ہے تو پھر وہ یہ اس کا نہیں ہوتا کہ ایک کرپٹ حکومت ہے تو اس کو ہم نے ہٹانا ہے اور اچھی حکومت کو لے کر آنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے ملکوں میں بہت ہی کرپٹ حکومتیں ہیں جن کو یو ایس کی اور ویسٹرن جو لوگ ہیں ان کی بیکنگ مل رہی ہوتی ہے. لیکن ایسی جگہ جہاں پر حکومت کرپٹ ہے یا نہیں ہے لیکن وہ ان انٹرسٹ کو سیف گارڈ نہیں کر رہی ہے جس کو یو ایس سمجھتا ہے یہ میرے انٹرسٹ ہیں, تو اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی چیز لے کر آتے ہیں اور پھر وہ یہ عوام یہ کہہ
کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی ہمارے حکمران تو یہ بات تو ماننے والی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ممالک ہیں جہاں پہ ڈیموکریسیز ہیں وہاں ہر ملک میں ہی کرپشن ہے، بیکاز یہ سسٹم ہی ایسا ہے جس میں اتنے لوپ ہولز ہیں، اتنی اس میں خرابیاں ہیں ڈیموکریسی، الیکٹورل ڈیموکریسی کے اندر، کہ ہر ملک میں کرپشن ہے. تو کوئی بھی لیڈر جب سامنے آتا ہے تو اس کے خلاف کرپشن کے تو چارجز سامنے آ ہی جاتے. اب ہم بنگلہ دیش کو ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بنگلہ دیش پروٹیسٹ جو ہے شیخ حسینہ کوئٹس انٹرم گورنمنٹ ٹیک اوور، یعنی کہ انٹرم گورنمنٹ کون ہے؟ وہ آرمی ہے. آرمی کے جو جنرل ہیں انہوں نے فوری طور پہ آرمی کے جو جنرلز ہیں انہوں نے فوری طور پہ یعنی کہ تمام ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. اور خبروں میں بھی یہی آیا ہے کہ جب یہ تمام پروٹیسٹرز جو ہیں حسینہ واجد کے ریزیڈنس ان کے گھر تک پہنچ گئے تو تب آرمی نے انٹروین کیا. وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ بولا کہ آپ جو ہے نا ود ان ہاف این آور 1 آور کے اندر آپ کوئٹ کریں، ریزگنیشن کا پیپر سائن کریں، اور ہم آپ کو جہاں پر بھی آپ بنگلہ دیش سے باہر جانا چاہتی ہیں ہم لے جائیں گے. اور انہوں نے وہ ریزگنیشن پیپر سائن کیے اور ان کو وہیں سے آرمی کے جو جہاز ہے اس میں بٹھا کر کے انڈیا پہنچا دیا گیا، جو کہ جہاں پر ان کی سسٹر کا گھر ہے وہاں پر ان کو پہنچا دیا گیا. سو دس از واٹس ہیپنڈ. اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اگر یہ ایک انڈیجنس پروٹیسٹ ہیں پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جو سارے پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے ایک حکومت کو تو ہٹا دیا، لیکن اب وے فارورڈ کیا؟ کیونکہ کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ دوسری گورنمنٹ جو یہاں پر آئے گی وہ کرپٹ نہیں ہوگی اور وہ مطلب واقعی میں جینونلی لوگوں کا خیال رکھے گی. سوڈان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہی ہوا تھا، پروٹیسٹ بے انتہا ہوئے، کئی مہینے تک چلتے رہے، گورنمنٹ ٹوٹ گئی، وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو وہاں سے ملک سے باہر جانا پڑا، اور اس کے بعد سے اب تک وہاں پہ ٹوٹل انریسٹ ہی چل رہا ہے. ابھی تک کوئی بھی یعنی وہاں پہ تو سول وار شروع ہو گئی ہے. تو کیا وے فارورڈ ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس جو کہ سڑکوں پہ اسٹوڈنٹس آ کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھ رہے ہیں؟ کیا ان کو پتہ ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا، اور اس ریولوشن کے بعد جو اگلی صبح آئے گی اس میں کیا ملک کے ساتھ ہو رہا ہوگا؟ تو یہ باتیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا پڑتا ہے. ورلڈ ریئیکٹس ٹو بنگلہ دیش اینڈ حسینہ's ریموول فرام پاور. اور یہ میں نے یہاں ہائی لائٹ کیا ہے کہ حسینہ فلیڈ ان این آرمی ہیلی کاپٹر ود ہر سسٹر ٹو انڈیا. And Bangladesh Army Chief Waqar Zaman announced that interim government will run the country of 170 million people without providing details. اب یہ دیکھیں کہ ڈیٹیلز تو کوئی ہے نہیں ہے، آگے کیا ہوگا پروٹیسٹرز کو کچھ نہیں پتہ ہے. اور اب جو ہے یہ ہوگا کہ پروٹیسٹرز اپنے گھروں میں چلے جائیں گے اور وہ ان کے پاس ان کی جو پاور تھی، جو اسٹریٹ پاور ہے، وہ بالکل ڈائلیوٹ ہو جائے گی اور وہ دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. اب چاہے آرمی ٹیک اوور کیے رکھے یا اب وہ ایک الیکشن کے تھرو کسی اور کرپٹ لوگوں کو پارٹی کو وہاں پہ لگا دے اور دوبارہ سے وہی اسٹیٹس کو اسٹیٹ آف گورنمنٹ چلتی رہے ملک میں، لیکن دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ پروٹیسٹرز باہر نہیں نکلیں گے، بیکاز یہ جس نے بھی اس کے بیک میں جو بھی تھا اس کے مقاصد حل ہو گئے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ تو سب میرا انالیسز ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن کلر ریولوشن اگر یہاں پہ ہوئی ہے تو پھر اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں یہاں پر. اپوزیشن جو پارٹی کے جو طارق رحمان ہیں وہ اس وقت یو کے اندر ایگزائل ہوئے ہیں. ان کی جو ہیڈ ہے خالدہ ضیاء وہ تو اپنے گھر میں بنگلہ دیش کے اندر ہی ہاؤس اریسٹ میں ہیں، لیکن جو سیکنڈ نمبر پہ تھے اس پارٹی کے وہ طارق رحمان یو کے اندر ایگزائل ہیں. آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو ریمائنڈ کروا رہی ہوں کہ پاکستان کے بھی بہت سارے لیڈرز یو کے اندر ایگزائل ہوتے رہے ہیں، ابھی بھی ہیں. اور جب وہ یو کے میں ایگزائل ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ ایک اپنی پالیٹکس کا سلسلہ جاری کرتے ہیں تو پھر ایوری بڈی کین گیس دس تھنگ کہ اس کے اندر پھر یو کے گورنمنٹ کی بھی انوالومنٹ ہو جاتی ہے، بیکاز دے ہیو گیون asylum to these people, they have given them protection and they are now their protectors. So now when they are going to interfere in Bangladesh politics تو پھر اس کے پیچھے ان لوگوں کا جو ہے وہ عمل دخل ڈیفینیٹلی ہوگا. یہ ایک اور میں آپ کو بتا دوں، بنگلہ دیش پروٹیسٹر اسٹرام پرائم منسٹرز پیلس، یہ دیکھیں اس طرح سے ہو رہا ہے. یہ ایک ایبسلیوٹ کیوس کا ماحول ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسا
کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جس ملک میں ایک آرمی ہو، جس ملک میں ایک پراپر پولیس ہو، وہاں پر یہ چیز الاؤ کر دی جائے کہ جو پریزیڈنشل پیلس ہے یا جو ریزیڈنس ہے پریزیڈنشل، اس کو خالی کر دیا جائے، وہاں پہ گارڈز بھی نہ ختم ہو جائیں، پولیس بھی ختم ہو جائے، آرمی بھی وہاں پہ نہیں آ رہی، اور لوگ ڈنڈے لے کر اس گھر کے اندر داخل ہو جائیں۔ آپ یاد کریں کہ اس طرح سے پہلے بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ایک مطلب کویسچنیبل ہے کہ اگر آرمی چاہتی تو وہ ایٹ لیسٹ اس پریمیسز کو تو پروٹیکٹ کر سکتی تھی جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ بہرحال بنگلہ دیش اویٹس انٹرم گورنمنٹ میں انکلوڈ نوبل لاریٹ یونس۔ مسٹر یونس جو ہیں بہت ہی گریٹ ایک نوبل پرائز انہیں کیوں ملا تھا 2006 میں، کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑی اسکیم بنگلہ دیش میں شروع کی تھی جس کے تحت 1 ملین لوگ جو ہیں ان کو پاورٹی سے باہر نکلے تھے۔ ایک اکنامک اسکیم انہوں نے وہاں پہ شروع کی تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ پرائز ملا تھا۔ بہرحال جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ کہاں پہ موجود ہیں، اس وقت وہ پیرس کے اندر ہیں، فرانس کے اندر موجود ہیں، اور اگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ گورنمنٹ کے اندر آ جائیں تو دیٹ مینس مطلب ون شوڈ تھنک کہ بھائی جو بنگلہ دیش کے اندر 170 ملین پیپل رہتے ہیں، جنہوں نے اتنی اسٹرگل کی، جنہوں کے اندر سے وہ پروٹیسٹرز نکلے، کیا وہاں پر ایک بھی آدمی نہیں ہے جو کہ اس ملک کے مسائل کو سمجھ سکے، اس کو آگے لے کر چل سکے؟ کیوں ضروری ہے کہ جو آدمی 10 سال سے یو کے میں ایگزائل ہو کر بیٹھا ہوا ہے یا 8 سال سے فرانس میں ایگزائل ہو کر بیٹھا، وہی آ کر آپ کا مسیحا بن کر کے آئے گا؟ ہمیشہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہے کویسچن جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی ہوں۔ اور انڈیا نے کیا کہہ دیا؟ یہ انڈیا ٹوڈے نیوز پیپر ہے، اور انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کیا جس کی ان کو عادت ہے، ان کی پیٹ ہابی ہے کہ ہر چیز کے اندر پاکستان کو ڈریگ ان کر دینا۔ پاکستان تو خود اپنے ایک پولیٹیکل ٹرموائل میں سے گزر رہا ہے، پاکستان کو تو خود نہیں پتا کہ کل کو اس کی گورنمنٹ رہے گی یا نہیں رہے گی، مگر انڈیا نے کیا کہا ہے کہ جماعت چھترا شبیر جو ICS ہے، جو کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے، جس نے اس پروٹیسٹ میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کا تو تعلق جو ہے وہ بہت گہرا تعلق جماعت اسلامی کا جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے، ہیز ڈیپ کنیکشن ود پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ISI۔ Now look at where they are مطلب dragging the whole thing to، کہ پاکستان جو ہے وہ انوالو ہے، پاکستان نے یہ کلر ریولوشن گویا کہ کروائی ہے۔ So this is what India wants to protect. This is what they will say. ISI members joined the movement by putting fake DPs of students۔ یعنی کہ پاکستان کی جو ISI ہے اس کے یہاں پر بنگلہ دیش کے اندر گویا کہ بے شمار، یعنی جو میں اکثر کہتی ہوں NGOs کے نیٹ ورک بنے ہوتے ہیں، تو یہ گویا کہ پاکستان نے بنائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ ٹرول ہاؤسز اور مطلب فیس بک ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کی IDs لگا کر اور پھر یہ سب انسٹیگیشن کی ہے۔ سو دس از دا اسٹوری لائن دیٹ انڈیا ہیز پٹ ٹوڈے۔ انڈیا ٹوڈے نے یہ مطلب ان کا ایک میجر ایک نیوز آؤٹ لیٹ ہے جس نے یہ اس طرح کی بات کی، اور بھی نیوز پیپرز میں غالباً یہ آیا ہوگا۔ سو لیٹ سی اگین، تھوڑا سا میں آپ کو اس کا انٹرنیشنل بھی سینیریو، گلوبل سینیریو میں بھی لے کے جانا چاہتی ہوں۔ یہ میں آپ کو گوگل ارتھ سے دکھا دوں بنگلہ دیش کی پوزیشن کیا ہے۔ یہ انڈیا کا بھی فرسٹ ڈور نیبر ہے، اور اس طرف سے یہ لائک اس طرف بھی، دوسری طرف بھی اس کے یہ انڈیا کی 7 سسٹرز پروونسز ہیں، اور یہاں پر اس کی چھوٹا سا بارڈر لائن جو ہے وہ میانمار برما کے ساتھ مل رہا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اوپر کی طرف جو ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا جو ہے وہ اپنی بیلٹ اینڈ روڈ کے سلسلے میں جو پروجیکٹس بنا رہا ہے اس میں کچھ تو بہت ساری ہیں جو کہ گیس پائپ لائنز، ریلویز اور روڈز ہیں جو کہ لینڈ کے اوپر سے گزریں گی، لیکن ایک اسٹرنگ آف پرلز بھی ہے جو کہ ایک سلسلہ ہے پورٹس کا، کیونکہ چائنا وہ ادھر اپنے یہاں پہ پورٹس کا ایک پورا سلسلہ بنانا چاہ رہا ہے، وہ یہاں پر یہ جو ویتنام ہے وہاں پہ بھی بنانے چاہ رہا ہے، یہاں پر جو اندر ادھر کے کنٹریز ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشین یہاں پہ بھی بنانا چاہ رہا ہے، اور یہاں آ کر بنگلہ
بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اس نے میانمار کے ساتھ بھی اس کا پورٹ کے پروجیکٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور یہاں بنگلہ دیش میں بھی وہ پورٹ بنانا چاہتا ہے. پھر اس نے سری لنکا میں بنٹوٹا پورٹ بنایا، پھر یہاں پر آگے گوادر میں اس نے پورٹ بنانے کی مطلب ہماری پوری ان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اور وہ کام چل رہا ہے. سو اب مسئلہ بنگلہ دیش میں یہ چل رہا تھا بہت سالوں سے کہ انڈیا کی پوری کوشش تھی کہ یہ جو بھی پورٹ پروجیکٹس ہیں وہ ہم لے لیں، یعنی ہمارے انڈر آ جائیں. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کی کوسٹ لائن کتنی بڑی ہے، آپ دیکھ لیں نارمل کسی بھی کنٹری کے مقابلے میں، بیکاز ٹرائنگولر شیپ کی وجہ سے انڈیا کے پاس ایک بہت ہی طویل کوسٹ لائن ہے. تو وہ اس کو جتنے بھی پورٹس چاہیے وہ اپنے اس کوسٹ لائن پہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس نے بولا اس کا پریشر ڈالا ہوا، بیکاز مجیب الرحمان نے بھی انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. اس کے بعد ان کی بیٹی ہیں حسینہ واجد، ان کے بھی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں. لیکن یہ جو BRI کا جب سے شروع ہوئے بات، اور تب سے بنگلہ دیش ٹلٹڈ ٹورڈز چائنا ہو رہا تھا، اور اس کی چٹاگون پورٹ اور مونگلا پورٹ کے دونوں پورٹس کے یہ جو دو میجر پورٹس ہیں ان کے بارے میں چائنا کے ساتھ مستقل یعنی بات چیت چل رہی تھی، اور ڈیلز بھی سائن ہو گئی تھی کہ یہ پورٹس آپ ڈیولپ کر لو، ہمارے لیے ماڈرن پورٹس یہاں پہ بنا لو، اور ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن تب سے انڈیا کا فل پریشر رہا، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ شیخ حسینہ کی گورنمنٹ نے کہا کہ یہ جو چٹاگون کا پورٹ ہے یہ ہم جو ہے انڈیا کو بھی دے سکتے ہیں، مونگلا کا پورٹ جو ہے ہم انڈیا کو بھی دے سکتے ہیں. اور ایسی بھی باتیں سامنے آئیں کہ ان کے پریشر میں آ کر بنگلہ دیش نے یہ کہا کہ ہم دونوں پارٹیز کو کہتے ہیں کہ آئیں اور یہ پورٹس کو ڈیولپ کریں. یعنی اتنا پریشر تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ چٹاگون کا پورٹ جو ہے وہ چائنا کو ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. سو یہ پریشرز جو ہیں وہ انٹرنیشنل پریشرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو اسی سلسلے میں 2019 میں کیا ہوا تھا، چائنا کین یوز بنگلہ دیش لارجسٹ سی پورٹ، یہ کہا تھا حسینہ نے کہ یہ جو سب سے بڑے ہمارے پورٹس ہیں یہ چٹاگون اور مونگلا کے، یہ دونوں انہوں نے کہا کہ یہ چائنا یوز کر سکتا ہے. یعنی یہ پہل شروعات تھیں اس کی، اور اس کے بعد میں ڈیلز بھی ہو گئیں کہ یہ آ کر آپ کو کانٹریکٹ ہم دے دیتے ہیں اور آپ اس کو ڈیولپ کرو. اس کے بعد میں آپ کو 2023 کی نیوز یہ دکھا رہی ہوں کہ جب آرچ رائیولز چائنا اینڈ انڈیا موو ان ٹو فنڈ دا سیم بنگلہ دیش پورٹس، یعنی کہ دونوں پورٹس کو فنڈ کرنے کے لیے دونوں پیسے دے رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس اتنا فالتو پیسہ ہے کہ یہ جا کے بنگلہ دیش کو آفر کریں. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ جو انڈیا ہے وہ ایکچولی US کا سول پارٹنر ہے اس وقت، سول اسٹریٹجک ایلا ہے پورے ایشیا میں US کا. اور انڈیا کو اسٹرانگ کرنا جو ہے کا مطلب ہے کہ US کا یہاں پہ اسٹرانگ ہولڈ بننا، اور انڈیا کو اسٹرانگ کا مطلب ہے کہ چائنا کو ویک کرنا. اور اسی لیے انڈیا کو یہ شاید دی جاتی ہے کہ تم جا کے سارے یہ انٹرنیشنل پروجیکٹس، اسی کی بات کی کڑی تھی کہ سری لنکا میں بھی وہ پروٹیسٹ کا سلسلہ 2022 میں شروع ہوا، ان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا، اور اس کے بعد ہمبنٹوٹا کے بارے میں یہ خبریں سامنے آئیں کہ بھئی یہ جو چائنا کو یہاں سے نکال دو اور ہمیں انڈیا کو یہ پروجیکٹ دے دو. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ چیزیں ہم اگنور نہیں کر سکتے. اس کے بعد 2014 کی یہ نیوز کہ چائنا بنگلہ دیش پلیج ٹو فائٹ ایکسٹرنل انٹرفیئرنس اینڈ بوسٹ اکنامک کوآپریشن، یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا ساتھ کھڑے ہو کر 2024 میں اسی سال کہ باہر سے جو انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، پریشرز آ رہے ہیں، اس سے ہم فائٹ کریں گے اور ہم مل کر اکنامک جو ہے وہ کوآپریشن کریں گے. کیا مطلب ہے اس کا، آپ مطلب اس نیوز کو آپ سمجھیں. اور پھر اس کے بعد 2024 یہ اسی مہینے جب یہ پروٹیسٹ شروع ہو رہے تھے تو رشیا نے یہ کہا تھا کہ ویسٹرن انوالومنٹ جو ہے وہ اس انریسٹ کے اندر شامل تھی، اور بنگلہ دیش کے اندر جو گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کی کوشش ہے اس میں بھی رشین انوالومنٹ ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا کے ساتھ بھی بنگلہ دیش کے بہت زیادہ یعنی مراسم جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. اور اسی سلسلے میں کچھ دن پہلے رشیا نے یہ بات کہی تھی، پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ رشیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو باہر کے ممالک ہیں ان کی یہاں پر پریشر ہے. لیکن اب جب کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، گورنمنٹ چینج ٹاپل ہو چکی ہے، اور اب ایک انٹرم جو وہاں پہ فوج آ گئی ہے،
تو اب رشیا نے کہا ہے کہ یہ تو بنگلہ دیش کا انٹرنل افیئرز ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل اور نارم کے مطابق دوبارہ چیزیں واپس آ جائیں. سو اب بات یہ ہے کہ اس چیز کو کیسے جج کیا جائے. بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو کیسے جج کیا جائے. یہ سارا سینیریو سامنے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک اینگل سے پلیز نہ دیکھیں. بنگلہ دیش کا جو ایگزامپل ہے وہ ایک سول ایگزامپل نہیں ہے. یہاں پر بہت سارے جو ہے وہ پاسبلٹیز ہیں, بہت سارے لوگوں کی انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے. پاکستان کو بھی جیسے کہ اس لسٹ میں ڈال دیا انڈیا نے, اس کے اوپر بھی ہمارے انالسٹ کو غور کرنا چاہیے. رشیا کی کیا انوالومنٹ ہو سکتی ہے, چائنا کی کیا انوالومنٹ ہو سکتی ہے, اور ڈائریکٹلی یو ایس کی یا انڈیا کی کیا انوالومنٹ ہو سکتی ہے اس گورنمنٹ کو ہلانے کے اندر. تو یہ سب چیزیں سیناریو کو مطلب the real مطلب reason for this podcast you should think is کہ ہم اپنے مائنڈ کو کھولیں, ہم اپنی پاسبلٹیز کو کھولیں. ہم یہ ایک نیرو ون جس کو کہتے ہیں نا لیٹرل ون لائن پاسبلٹی کی طرف ہمیشہ مت دکھا کریں, بلکہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کتنی اینگلز سے یہاں پر انٹریکشنز ہو رہی ہیں, کتنی سارے فیکٹرز یہاں پہ انوالوڈ ہیں, کتنے سارے پلیئرز یہاں پر انوالوڈ ہیں, اور ان سب پلیئرز کے بعد انوالومنٹ کے بعد نیٹ جو رزلٹ ہے وہ کیا نکلا اور وہ کس کے حق میں جانے والا ہے. تو وقت ہی ہمیں بتائے گا کہ اب یہ جو چینج اتنا بڑا آیا ہے یہ اب کس انٹرنیشنل اینٹی کے حق میں یہ جانے والا ہے, اور واقعی میں جو بنگلہ دیش کے جو عوام ہیں اور ان کے جو ریئل ریگریٹس ہیں اور ان کی جو مسائل ہیں وہ کیا آگے آنے والے سالوں میں حل ہونے والے ہیں. یہ ابھی ہم نے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے رہنا.